یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی پروگرام رحمت رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے معارف اہل بیت، اس پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو مسلسل بہت ہی خوبصورت اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے مزید جانتے ہیں کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم مزید کنٹینیو کرتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اللہ۔ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ مسلسل ہمارے ناظرین کے لیے سحری کی ٹرانسمیشن میں ٹائم نکال رہے ہیں۔ اور قبلہ، میرا آپ سے مسلسل جو ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے معارف اہل بیت، اس پر میرا آج دوبارہ آپ سے ایک سوال ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ کل جیسے 24 اور 25 سحری ٹرانسمیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ 14 معصومین کے 7 نام ہیں جن میں سے کچھ نام دہرائے گئے ہیں اور کچھ نام دہرائے نہیں گئے۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ اسی موضوع کو ہم آگے لے کے جائیں اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ہمارے جو معصومین ہیں ان کے بہت زیادہ القاب بھی ہیں، کچھ مشہور ہوئے ہیں جو ہم جن کو جانتے ہیں، تو اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ ان کے القاب اور ان کی کیا وجہ ہے ان القاب کی۔ جی، پہلے تو میں دعا گو ہوں اپنے ناظرین کے لیے، خدا اس ماہ مبارک میں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے تمام مومنین کو، ہمارے ناظرین کو نوازتے رہیں، اور آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ سب ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، قائم ٹی وی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جن کے توسط سے یہ پروگرام اور یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اس وقت عشرہ مغفرت میں ہیں اور ماہ مبارک تمام ہو رہا ہے، اور ہماری دعا یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ، ہماری کوشش ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں اور اپنی شفاعت کا، اپنی نجات کا سامان کر سکیں اس مہینے میں۔ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں ائمہ کے ناموں پہ، اور 24 اور 25 کو میں نے آیت تلاوت کی تھی سورہ مبارکہ ہجر سے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اور احسان کے لہجے میں گفتگو کی تو تفسیر اہل بیت میں نے بیان کی، جیسے علامہ ہاشم بہرانی نے اپنی تفسیر برہان میں لکھا کہ امام نے فرمایا کہ ہم 7 ہیں اور ہمارے نام دہرائے گئے۔ اور 2 دن یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ جو 3 نام محمد، علی اور حسن دہرائے گئے تو ان میں کیا وجوہات تھیں، اور جو 3 نام حسن، حسین، جعفر اور موسیٰ نہیں دہرائے گئے تو ان میں کیا وجوہات تھیں۔ اب جہاں تک بات القاب کی ہے تو دیکھیے، لقب ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی صفت کی بنا پر کسی کا ہو جاتا ہے۔ کسی کے اندر عبادت کی صفت ہے، کوئی عابد ہے تو اسے عابد کہا جانے لگے گا، تو ایک چیز ہے صفت اور ایک ہے موصوف، اس کی وجہ سے وہ لقب پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی کثرت سے عبادت کرے تو وہ عابد کہلانے لگتا ہے، کوئی بہادری کا اظہار کرے، شجاعت کا اظہار کرے تو وہ شجاع کہلانے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے صفت، بہادری صفت ہے، بہادر جو موصوف ہوگا وہ بہادر ہے۔ اب لقب کا معاملہ جہاں تک ہے، اہل بیت کے بے بہا القابات ہیں، بہت سارے القابات مولا علی کے، تقریباً 1000 القابات کتابوں میں ملتے ہیں، مولا علی کے اسماء اور القاب کی کتابوں میں بہت سی کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی۔ نبی کے بہت سارے سینکڑوں القابات ہیں، جسے علماء تشیع، علماء اہل سنت سب نے لکھا، ائمہ کے بہت سارے القابات ہیں۔ لیکن لقب کے حوالے سے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن نے جہاں اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، جیسے مولا علی کا تذکرہ کیا، تو لوگ، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ بھئی نام کیوں نہیں آیا؟ مولا علی کا نام لے لیا جاتا یا کوئی لقب ہی لے لیا جاتا، علی نہ کہتے مرتضیٰ کہہ دیتے۔ تو بات یہ ہے کہ نام کے بدلے نام تو لایا جا سکتا تھا، صفت کے بدلے صفت نہیں آ سکتی، اور لقب ہوتا ہے صفت کی وجہ سے۔ اب میں عرض کروں کہ اگر میں عابد نہیں ہوں اور آپ عابد ہیں، اور آپ کثرت سے عبادت کر رہے ہیں، میں عبادت نہیں کر رہا ہوں، بری مثال ہے اپنے اوپر رکھ کے دینی چاہیے، میں عبادت نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے لقب چرا کے اپنے آپ کو عابد کہلوانا شروع کر دوں تو میں عابد ہو نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح آپ روزے رکھ رہے ہیں، یہ ماہ سیام ہے، سب روزے رکھ رہے ہیں، میں روزے نہیں رکھ رہا خدا نخواستہ، اور میں تارک الصیام ہوں،
لیکن میں اپنے آپ کو روزہ دار کہلوانا شروع کر دوں، یا میں نے حج نہیں کیا میں اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانا شروع کر دوں، تو صفت چرا لینے سے صفت کی خصوصیات نہیں آ جائیں گی. اور میں نے اگر صفت آپ سے، لقب آپ سے چرایا ہے تو آپ کے پاس سے کچھ جائے گا نہیں. تو کلیہ ہمیں یہ مل گیا کہ جس سے صفت یا لقب چرائی جائے اس کے پاس سے کچھ جاتا نہیں ہے، اور جو چرائے اس کے پاس کچھ آتا نہیں ہے. تو کوئی بزدل اپنا نام کرار رکھنے سے کرار نہیں ہو جائے گا، کوئی بہادر رکھنے سے کوئی بزدل بہادر نہیں ہو جائے گا. اسی طرح کوئی اپنا نام اگر کرار رکھ لے تو فرار کرار نہیں بن جاتا، جھوٹا سچا نہیں بن جاتا. اسی طرح کوئی مولا نہیں بن جائے گا کہ کل کو اپنے آپ کو مولا کہنے لگے تو وہ مولا ہو جائے. تو صفت کی بات ہے. تو یہ القاب کا معاملہ ہے، اور القاب بھی اس نے دیے ہیں ائمہ کو جس نے یہ نام دیے ہیں، اور وہ پروردگار بزرگ و برتر کی ذات ہے. جابر دیرینہ صحابی، جابر بن عبداللہ انصاری، اور یقیناً کون ہے جو انہیں نہیں جانتا، حدیث قصہ کے راوی ہیں، اور حدیث قصہ شروع یہیں سے ہوتی ہے ان جابر بن عبداللہ الانصاری. تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 5 امامتوں کا زمانہ دیکھا، اور نبی نے فرمایا تھا کہ جابر میرا ایک بیٹا ہوگا جو میرا ہم نام ہوگا، یعنی کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. تو کہا تھا کہ اسے میرا سلام کہنا، اور تم تب تک نہیں مرو گے، تمہیں وفات نہیں پاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ تمہیں اسے نہ پالو، اسے میرا سلام پہنچانا. اب بات یہ ہے کہ جابر آئے ہیں، امام باقر کا زمانہ درک کیا، مولا کو سلام کیا ہے. تو جابر سے مولا نے یہ کہا ہے کہ جابر تمہارے پاس ایک لوح ہے جس پہ جو اللہ نے بھیجی تھی ہمارے نبی کے پاس، اور پیغام تھا اللہ کا، اور اس پہ تمام ائمہ کے نام لکھے ہوئے تھے، کیا تم وہ لوح مجھے دکھا سکتے ہو؟ تو جابر کے ساتھ گئے ہیں. حضرت جابر نے وہ لوح نقل کی تھی جناب سیدہ کے ہاں جا کے، کیونکہ روایت بھی نقل کی ہے حدیث قصہ کی، تو ظاہر ہے کہ آنا جانا تھا، اور دروازہ سیدہ پہ جاتے تھے اور جانتے تھے مرتبہ دروازہ سیدہ کو، تو وہاں جاتے تھے. تو وہ لوح بی بی سے انہیں ملی تھی اور انہوں نے نقل کر لی تھی، تو وہاں موجود تھی. حالانکہ وہ اصل لوح امام کے پاس تھی، لیکن لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم اپنے پاس سے نہیں دکھا رہے ہیں، جابر صحابی رسول ہیں اور وہ ہم تک آئے ہیں اور رسول کی حدیثیں بھی نقل کر رہے ہیں، تو یہ لوح انہی کے پاس سے. تو اس میں تمام ائمہ کے نام القاب سمیت موجود تھے، اور جو القاب آج ہم لے رہے ہیں وہ سب القاب اسی لوح میں تھے جو حضرت جبرائیل نبی کے پاس لائے تھے، اور وہاں سے جناب سیدہ کے پاس آئی. اب جہاں تک بات ہے القاب کی، تو دیکھیے کچھ القاب ویسے ان سب کا نور ایک ہے، کنو ایک ہے، اصلیت ایک ہے، ماہیت ایک ہے، حقیقت ایک ہے، سب محمد ہے. اور حدیث بھی موجود ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی، اوسط بھی، آخر بھی، اور ہم سارے محمد. لیکن ظاہر پہچان کے لیے اور انفرادیت کے لیے تو مختلف القابات دیے گئے ہیں، اور وہ مختلف القابات اسی لیے دیے ہیں کہ کوئی ایک صفت خصوصیت سے کسی معصوم سے منسوب کر دی گئی ہے. جس طرح مصطفیٰ سارے ہیں، لیکن مصطفی کا لقب سرکار دو عالم سے منسوب ہو گیا ہے، اور مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. تمام انبیاء میں چونکہ ذات مصطفیٰ چنی ہوئی ہے اس لیے وہ مصطفیٰ ہیں، اور ان مصطفیٰؤں میں بھی سب سے بڑے مصطفیٰ وہی ہیں. اسی طرح جناب امیر کے لیے امیر المومنین کہنا، اور میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی اور دوبارہ اگر لوگ نہیں جانتے تو اس بات پہ غور کریں اور اسے یاد رکھیں کہ ائمہ میں بھی کسی اور کو امیر المومنین کہنا، باقی 12 اماموں میں 11 کو بھی امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا. حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اولی الامر ہونے کی وجہ سے ہے، تو کیا باقی 11 ائمہ اولی الامر نہیں ہیں؟ وہ سب اولی الامر ہیں. اس کی وجہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع میں بیان کی کہ کسی نے امام معصوم سے پوچھا کہ امیر المومنین باقی ائمہ کو کہا جا سکتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا حرام ہے. کہا تو پھر امیر المومنین کو امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا چونکہ وہ علم کی روزی بانٹتے ہیں. یہ امر سے نہیں میرتن سے ہے، اور میرتن ہے تقسیم کرنے والا یا تقسیم کرنا، تو علم کی روزی تقسیم کرنے والا. آپ کہیں گے تو کیا باقی 11 ائمہ نے نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ 11 ائمہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، علی ان 11 میں بھی تقسیم کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے اس لقب کی. اور بات آئی جناب امام حسن مجتبیٰ تک، تو مجتبیٰ بھی وہی معنی رکھتا ہے، اپنے آپ میں قریب المعنی ہے جو کہ مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ بھی چنے ہوئے کو کہتے ہیں، مجتبیٰ کو بھی چنے ہوئے کا معنی مجتبیٰ بھی اپنے اندر رکھتا ہے. لیکن مجتبیٰ اجتبائی وہ
منصب ہے کہ جو خصوصیت میں استفائیت سے چنا ہوا ہو، جو مصطفیٰ بھی ہو مجتبیٰ بھی ہو۔ اب مجتبیٰ ہیں کون؟ امام حسن، اور ان کے ساتھ خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت امام حسن کے ساتھ یہ ہے کہ انہیں مجتبیٰ یوں کہا گیا کہ ایک خاص عمل کے لیے چنا ہے، کہ نبی اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ابنی حاضہ، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اس کی وجہ سے دو گروہوں میں صلح ہوگی، سبحان اللہ۔ اور وہ صلح ہم امام حسن کے جو پروگرام ہم نے کیے 14 اور 15 رمضان کو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ صلح صرف صلح نہیں تھی، وہ فتح تھی، کیونکہ نبی کی بھی فتح مبین ہے، جو صلح حدیبیہ میں صلح کی ہے اسے قرآن فتح کہتا ہے، تو یہ امام حسن کی بھی فتح ہے کہ جو کام جس طرح امام حسن نے لیے کہ تلوار کا سہارا بھی نہیں لیا اور قلم سے دشمن کو قطع کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قبلہ، بہت خوبصورت آپ نے سوال کا جواب دیا۔ جی ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ یا محمد، یا محمد، نہ منزلیں ہے نہ رستا حسین سے آگے، نہ منزلیں ہے نہ رستا حسین سے آگے، نہیں وجود کسی کا حسین سے آگے، صراط عشق پہ قربانیوں کی منزل پر، صراط عشق پہ قربانیوں کی منزل پر، کوئی نظر نہیں آتا حسین سے آگے، ملے جو پر تو یہ کہتا ہوا اڑا فدرست، نہیں ہے کوئی مسیحا حسین سے آگے، تمام نعمت رب نے غدیر میں کی تھی، نہ ہے نماز نہ سجدہ حسین سے آگے۔ جی قبلہ، جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کو روکا تو وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام کے لقب کے بارے میں تو ہمارے ناظرین کو بتا دیا ہے، اب آپ امام حسین علیہ السلام کے جو لقب ہیں، القاب ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جی، ہم وقفے سے پہلے گفتگو تھی، ہم نے رسول اللہ کے لقب پہ بات کی، جناب امیر کے لقب پہ بات کی، امام مجتبیٰ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ام الائمہ کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے تو پہلے ان کا تذکرہ اور پھر امام حسین سے لے کر حضرت تک۔ جناب سیدہ فاطمہ نام ہے اور لقب ہے زہرا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ان انوار کو خلق کیا تو اللہ نے ایک نور ان کے بنائے اور عرش کے نیچے ان کے نوروں کو، ان کے انوار کو رکھ دیا، اور ایسے میں اندھیرے کو آسمانوں میں داخل کیا، اور فرشتے ایسا اندھیرا کہ آج کا اندھیرا اس دنیا کا دیکھے تو چیخے مارے اس اندھیرے کو دیکھ کے۔ یہ مثال لکھی ہوئی ہے کہ ایسا اندھیرا کہ ابھی اس دنیا کا جو اندھیرا ہے وہ اسے دیکھے تو ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، ایسا اندھیرا۔ تو ایسے میں ایک نور کی مشعل جلائی تو سجدے میں گر گئے فرشتے اور کہا سبوح قدوس، پالنے والے تو تسبیح کے لائق ہے، تصدیق کے لائق ہے، جو رب الملائکہ اور روح ہے، جو ملائکہ کا بھی رب ہے، روح کا بھی رب ہے۔ تو کہا کہ کیا یہ تیرا نور ہے؟ کہا نہیں، میں نے اپنی یعنی سیدہ کے نور سے ایک
کرن لے کے اور اس کی یہ مشعل جلائی ہے جس کی وجہ سے زہرا کہا جاتا ہے بی بی کو، اور آسمانوں پہ بی بی کا نام منصورہ ہے اور زہرا ہے کہ یہ منصورہ بی بی کا نور ہے۔ تو یہ فاطمۃ الزہرا، القابات تو بہت سارے ہیں اور تقریباً 200 کے قریب القاب شہزادی کے ہیں۔ رہی بات سید الشہداء کی، امام حسین کی، تو امام حسین کا لقب سید الشہداء جو سب سے شہرائے آفاق لقب ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ جیسی شہادت امام حسین نے پائی، حالانکہ یہ لقب ان سے پہلے حضرت حمزہ کے لیے بھی آیا، ہم نے عرض کیا تھا، لیکن امام حسین، جب میں نے عرض کیا تھا کہ نام کیوں نہیں دہرایا گیا، لیکن حمزہ تمام شہداء کے سید الشہداء ہیں اور امام حسین جناب حمزہ کے بھی سید الشہداء ہیں۔ وہ قربانی، وہ شہادت امام حسین نے پائی ہے، اور جس طرح پائی ہے وہ سارا واقعہ کربلا مومنین کے ذہنوں میں اور مسلمین کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ اور یہ شہادت کا منصب وہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ حمزہ ہمارے لیے، ہم میں سید الشہداء ہیں، اور حسین جو ہیں ہم سب پر بھی، ہم شہید ہیں سارے، ہم سب پر سید الشہداء امام حسین کی ذات۔ امام زین العابدین، چوتھے امام، ان کا لقب یعنی جیسی امام نے عبادت کی ہے چوتھے امام نے، سید الساجدین۔ دیکھیے میں اگر کوئی لقب دوں جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ محبت کی بنا پر ہوگا، لیکن سید الساجدین، زین العابدین صرف ہم نے نہیں کہا، اغیار نے بھی کہا اور سارے زمانے نے، سب سے بڑا اس زمانے کا عابد امام زین العابدین کو مانتے تھے۔ اور روایتیں یہ کہتی ہیں جب قیامت میں ندا دی جائے گی کہ سب سے بڑا عابد کہاں ہے، عبادت کی زینت کہاں ہے، سجدہ کرنے والوں کا سید کہاں ہے، نبی نے فرمایا کہ ایسے میں آواز دی جائے گی میدان محشر میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کا بیٹا علی ابن حسین اس میدان میں آگے آئے گا اور اسے زین العابدین سے پکارا جائے گا۔ پانچویں امام کا لقب باقر ہے، اور نبی نے یہ فرمایا تھا، اور یہ لقب بھی ظاہر ہے کہ جب جناب جابر سے کہا تھا، میں نے لوگوں کا تذکرہ کیا پروگرام کے آغاز میں، جناب امام محمد باقر کا لقب جب جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ وہ میرا ہم نام ہوگا اور علم کو ایسے شگافتہ کرے گا جیسے شگافتہ کرنے کا حق ہے، تو چیر دینے والے کو، کھول دینے والے کو باقر کہتے ہیں۔ تو علوم کے سینے کو، جیسے ایک بیج ہوتا ہے، بیج کا سینہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں کیا ہے، کوپل پھوٹتی، اسی طرح علم کے بیج کو مولا نے کھولا ہے اور اس میں علم کی کوپلیں پھوٹی ہیں جو پھر ساری کائنات میں پھیل گئی۔ اور ایسے ہی، اور یہ لقب اور ان کے بیٹے کا لقب صادق، یہ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے آمد جو ہے امام صادق کی اس دنیا میں وہ 17 ربیع الاول ہے، اور ہمارے نزدیک علماء تشیع کا اس پہ اتفاق ہے کہ نبی کی آمد جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو ہے، اور اسی دن امام صادق بھی آئیں اور سرکار دو عالم بھی تشریف لائیں، اور دونوں کا لقب صادق ہے۔ وہ مخبر صادق ہیں جو نبی کا لقب ہے، یہ جعفر صادق ہیں۔ کیوں؟ دونوں کے زمانے میں وہاں دین پہنچانا تھا اور یہاں دین پھیلانا تھا۔ اور ہم نے جب امہات المعصومین کا تذکرہ جب ہم نے کیا تھا تو اس میں تذکرہ کیا تھا کہ ایک یونیورسٹی بنائی تھی اور اغیار بھی آتے تھے اور ہر مذہب کے، ہر فرقے کے لوگ آتے تھے اور امام سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو علم، کسی کے علم کو سننے کے لیے سب سے پہلے یہ اعتقاد اور یقین ہونا ضروری ہے کہ جو سامنے سنا رہا ہے یہ سچا ہے۔ اگر اس کی صداقت کا لدم ہو جائے گی تو پھر وہ علم بھی کا لدم ہو جائے گا اور لوگ اس پہ یقین نہیں رکھیں گے۔ تو چونکہ سچی خبریں اور دین کی ترویج کرنی تھی اور ایک پورا مذہب، پورا مکتب فکر اور تشیع کو امام صادق کے نام سے جانا جاتا تھا، اس لیے نبی نے اپنی زبان اطہر سے فرمایا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہوگا جس کا لقب صادق ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب چلتے ہیں کہ ساتویں امام کی طرف، ان کا لقب موسی کاظم۔ ویسے تو القاب بہت ہیں، باب الحوائج ہے، لیکن یہ جو کاظم ہے، کاظم کہتے ہیں غیظ کو، یہ آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے والکاظمین الغیظ، غیظ کو پی جانے والے۔ کاظم یہ اس کے معنی جاتے ہیں اس طرف کہ کاظم کہتے ہیں ایک چاہے مملو، ایسا کنواں جو منہ تک لبالب بھرا ہوا ہو اور اب اس میں گنجائش نہ ہو، یا ایسی مشق جو پوری بھری ہوئی ہو اور اس کے دہانے کو باندھ دیا جائے، یعنی اپنے اندر ضبط کا مادہ رکھتا ہو۔ تو غصے کو پی جانے والا، شدائد کو پی جانے والا۔ اگر آپ زندگی پہ غور کریں تو 14 برس قید میں گزارے ہیں، لیکن ان سختیوں کو اپنے اندر برداشت کیا ہے، اور یہ اس وجہ ہے، وجہ تسمیہ ہے اس لقب کی، اور یہ لقب اس لیے آیا ہے کہ ان سختیوں کو پی لیا ہے، برداشت کرنے والے کو کاظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے بیٹے اور میرے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا، امام رضا کا لقب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، ایک شخص نے میرے 9ویں امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے آپ کے بابا کو رضا کہا جاتا ہے، کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مامون کی ولی عہدی پہ راضی تھے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے، جو اس دور کا حاکم تھا اور اس نے ولی عہدی امام کو دی تھی، تو کہا کیا وہ اس کی ولی عہدی پہ راضی تھے؟ تو امام نے فرمایا ہرگز نہیں، جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے،
تو کہا مولا پھر آپ کے والد کو رضا کیوں کہا جاتا تھا؟ تو کہنے لگے کیونکہ میرے بابا زمین پہ رسول اللہ کی رضا تھے، عرش پہ اللہ کی رضا تھے، اس لیے لقب ہی رضا ہو گیا۔ اور آپ زیارت میں یہ جملہ پڑھتے ہیں راضی بالقدر والقضاء، جو اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہے، تو یہ خود اللہ کی رضا ہیں، یہ امام رضا۔ تقی، دیکھیے یہ تقوی سے بھی ہے، اور تقوی کہتے ہیں محفوظ رہنے کو، گناہوں سے اگر ہم محفوظ رہیں تو یہی تقوی ہے۔ اور اللہ نے، میں نے جب تذکرہ کیا تھا کہ نام کیوں دہرائے گئے، تو محمد تقی کا واقعہ پڑھا تھا کہ انہیں قتل کیا گیا لیکن اللہ نے محفوظ رکھا۔ اور آیت بھی موجود ہے سورہ مبارکہ مریم میں، ایک آیت ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، یہ جو ہماری جنت ہے ہم نے ان کا وارث اسے بنایا ہے اپنے بندوں میں جو تقی ہیں، متقی ہیں، من کان تقیہ، جو تقی ہیں انہیں وارث بنایا ہے۔ تو اللہ نے یہ نام رکھ کے، یہ لقب دے کے بتا دیا کہ یہ وہی خانوادہ ہے جو جنت کا وارث ہے۔ نام القاب اور بھی ہیں، جواد بھی ہے، اور جواد اس کی 2 وجہ تسمیہ ہیں اس لقب کی۔ تیز رفتار کو بھی جواد کہتے ہیں، اس لیے گھوڑے کے لیے بھی جواد کا لفظ آیا ہے۔ امام کیونکہ طی العرض کا معجزہ رکھتا ہے، تو ایسے میں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ چشم زدن میں پہنچ جاتے تھے، تو لوگوں نے دیکھا اور جواد کہا۔ 10ویں امام کے 2 القاب ہیں جن پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو علی نقی مشہور نام ہے، نقی لقب ہے، نقی کہتے ہیں پاک تینت کو، اور ظاہر ہے کہ یہ سب پاک و پاکیزہ ذات ہیں اور آیہ تطہیر اس کی گواہ ہے، لیکن نقی یہاں یوں کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ ہر طریقے سے اہل بیت پہ انگلی اٹھا رہے تھے، تو لقب ہی پاک و پاکیزہ رکھ دیا، چونکہ اب حجت کا اظہار ہونا تھا اور 12ویں امام نے آنا تھا، اور کس نسل سے آنا تھا، تو چونکہ دادا بھی ہیں امام علی نقی ہادی، اور دوسرا لقب ہادی ہے امام کا۔ لیکن ایک لقب ایسا ہے جو کہ اس وقت کے حاکم نے بھی رکھا ہوا تھا، اور مولا نے اپنے خاص اصحاب سے کہا تھا کہ یہ میرا لقب ہے، مگر مجمع عام میں اس لقب سے نہ پکارنا، چونکہ حاکم نے، میں نے پروگرام کا آغاز ہی یہیں سے کیا تھا کہ لقب چرانے والے کے پاس کچھ آتا نہیں ہے، اور جس سے چرایا جائے اس کے پاس سے کچھ جاتا نہیں ہے۔ بزدل اپنے آپ کو بہادر کہے تو وہ بہادر ہو نہیں جائے گا، فرار اپنے آپ کو کرار کہے تو کرار ہو نہیں جائے گا، جھوٹا اپنے آپ کو سچا کہنے لگے تو وہ سچا ہو نہیں جائے گا، تو صفت اسی کے پاس رہتی ہے جو صفت کا حامل ہوتا ہے۔ تو مولا کا ایک لقب متوکل بھی ہے، متوکل یعنی توکل کرنے والا، لیکن توکل وہاں ہوتا ہے جہاں اعتقاد بھی ہو۔ بادشاہ بھی اپنے لیے یہ لقب استعمال کرتا ہے جو عباسی بادشاہ اس دور کا ہے، لیکن امام کا توکل اللہ پر ہے اور اس نے صرف نام اپنایا ہوا ہے، وہاں توکل ہے نہیں۔ جب اعتقاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو توکل کہاں سے آیا؟ تو یہ 10ویں امام کا لقب۔ اور امام عسکری ہم نے عرض کیا تھا لشکر والا، عسکر کہتے ہیں لشکر کو، عسکری لشکر والا، کیونکہ امام نے بادشاہ کو اپنا لشکر دکھایا، جب اس نے مرعوب کرنے کے لیے اپنا لشکر دکھایا تو مولا نے 2 انگلیوں کے درمیان دکھایا کہ دیکھو یہ جنات ہیں، یہ ملائکہ ہیں، اور یہ سب ہمارے حکم کے تابع ہیں کہ اگر ہم حکم کر دیں تو تمہیں فنا کر دیں۔ تو یہ امام کا لشکر ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ پہلا حسن بھی مجبور نہیں تھا اور یہ حسن عسکری بھی مجبور نہیں ہے۔ اور آخری میرے اور آپ کے زمانے کے امام القائم المنتظر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ القاب تو بہت سے ہیں کہ اگر گفتگو کی جائے تو باقی ساری رمضان کی ٹرانسمیشن انہی القاب پہ ہو سکتی ہے، لیکن مہدی کا لقب جو سب سے زیادہ عام ہے، نام تو وہی ہے سرکار کا جو رسالت مآب کا نام ہے، لیکن مہدی سب ہدایت کرنے والے ہیں، لیکن جو ابدی ہدایت ہے جہاں ہدایت کا سلسلہ اپنے کمال کو پہنچ جائے گا، جیسے چاند پہلی سے آتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ہلال ہوتا ہے، اور 14ویں کو اپنے کمال پہ جاتا ہے، تو ہدایت کا کمال جو ہے اسے امام مہدی کی ذات کہتے ہیں۔ امام مہدی ہدایت کا کمال ہے، اس لیے مہدی کا لقب جو ہے منسوب ہو گیا امام سے، اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ اسی لوح میں لکھا ہوا ہے، حدیث رسول اس پہ شاہد ہے، حدیث ائمہ اس پہ شاہد ہے کہ امام کو مہدی کہا گیا ہے۔ ویسے سب ہدایت کرنے والے ہیں، سب کا نور ایک ہے، سب کی حقیقت ایک ہے، لیکن جب امام مہدی ہدایت کر دیں گے اس کے بعد کوئی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ ایسی ہدایت ہے جو ہدایت کاملہ ہے، ہدایت آخرہ ہے، کیونکہ آخری حجت ہے، اور اس کے بعد ہدایت کے لیے کوئی ہادی نہیں آئے گا، کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، القاب کا سلسلہ۔ سبحان اللہ، قدر آپ نے بہترین القابوں کا ذکر کیا ہمارے ناظرین کے لیے، آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے خصوصی ٹائم نکالا۔ اور جی ناظرین، اب وقت ہمارے سحری ٹرانسمیشن کا ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ محمد یا محمد یا محمد
محمد یا محمد یا